اور میرے مدنی تاجدار نے فرمایا کہ یاد رکھنا میرے پیارے صحابیوں، میرے پکے عاشق وہ ہوں گے، میرے پکے ماننے والے وہ ہوں گے۔ آپ تو مجھے دیکھ رہے ہو، مجھے اٹھتا دیکھ رہے ہو، بیٹھتا دیکھ رہے ہو، زیارت کر رہے ہو، سب کچھ ہے، لیکن سالوں صدیوں بعد میں اس زمین پہ پیدا ہونے والے، میرے کلمہ پڑھنے والے میرے آپ سے بھی زیادہ عاشق ہوں گے۔ میرے مصطفیٰ آپ کے لیے بشارت دے کے گئے، مبارک ہونی چاہیے آپ کو۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، ہرگز نہیں۔ جا کے کتابوں کو پڑھو، اگر اسلام کی کتابیں نہیں پڑھنی ہے تو دوسرے مذہب کی جا کے پڑھو، اس میں بھی محمد کی تعریف لکھی ہوئی ہے، کہیں محمد کے خلاف نہیں لکھا ہوا ہے۔ میں ہندو مذہب کا آدر کرتا ہوں، ان کی کتابوں کا آدر کرتا ہوں۔ ہندو مذہب کی کتابوں میں میرے مصطفیٰ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ مصطفیٰ ایک ایسی ہستی ہے جو ایسا سبق دے گا، ایک اللہ کی توحید کا بتاتا ہے، وہی مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ جا کے سکھوں کے مذہب سے پوچھئے، ان کی کتاب میں مصطفیٰ کی تعریف لکھی ہوئی ہے۔ یاد رکھنا سارے مذاہب کے لوگوں، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جتنا بھڑکانا ہے بھڑکا لو، کسی مذہب کے خلاف مسلمان ایمان والا آواز نہیں نکالے گا، کیونکہ ہمارے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے ہم کو بتایا ہے کہ کسی مذہب کے خلاف، کسی بزرگ کے خلاف، کسی سماج کے بڑے کے خلاف آپ کو زبان نہیں کھولنی ہے۔ میں محمد آپ کو وصیت کر کے جا رہا ہوں، یاد رکھنا یہ کاٹھی پینٹ پہننے والے ہر سماج میں بیٹھے ہیں، یہ ڈون کہنے والے ہر سماج میں بیٹھے ہیں، صرف ان میں نہیں، لیکن مدرسوں اور مسجدوں سے، پیروں اور بزرگوں سے، ہمارے نیتاؤں سے صبح شام یہ ان کو پیغام دیا جاتا ہے، بیٹا رزق حلال کمانا، اللہ کی مخلوق کو اپنی آنکھ سے، اپنے کانوں سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پاؤں سے تکلیف مت دینا۔ اگر تم نے اپنے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، زبان سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف دی تو اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاؤ گے۔ یاد رکھنا تمہیں اسلام میں رہنا ہے تو کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے۔ آپ مصطفیٰ جان رحمت کی ہمارے بیچ بتا رہے ہیں، ہم ان کا سواگت کرتے ہیں۔ شکریہ۔ ادھر سماج کے لوگ آ رہے ہیں، ہمارے اتھیوں سے نویدن ہے کہ آپ ان کو جگہ دیں۔ ادارم جی تشریف لا رہے ہیں، جی رفیق صاحب آ رہے ہیں، سارے سب کا بڑے عادل لوگوں کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ وقت مجھے کم ملا ہے لیکن تھوڑا سا میں وقت لوں گا۔ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جہاں کھڑا رہنا ہے وہاں کھڑے رہنا، پسینہ دیکھ لینا، قیامت کا دن سر سے نکلنے والا پسینہ آپ کے پاؤں سے نیچے جائے گا، کسی کو ہونٹوں تک، کسی کو سر تک پسینہ ہوگا۔ اس میدان میں بیٹھنا ہے، وہیں بھی کھڑا رہنا ہے۔ اگر اس پسینے کی جگہ، اس سختی کے روز محشر میں تم کو اگر بچانے والی کوئی ذات ہے وہ محمد کی ذات ہے۔ آج کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس محمد کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس محمد کو بن دیکھے ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ اس محمد نے یہ بتایا، اے میرے ماننے والے، اللہ ایک ہے، دو اللہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر ایک ملک میں دو بادشاہ ہوں گے تو ملک برباد ہو جائے گا، تو اس سنسار میں اگر دو خدا ہوں گے تو یہ سنسار برباد ہو جائے گا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، رات و دن، صبح و شام محمد کا درود بھیجتا ہوں۔ اے مدینے کے تاجدار، ہم تو اندھے تھے، ہم گونگے تھے، ہم بہرے تھے، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، تیرا احسان تو محبوب یہی ہے کہ ایک خدا کی تسبیح تو پڑھا دی، وحدانیت کا درس تو دے دیا، لا الہ الا اللہ تو بتایا۔ اے مدینے کے تاجدار، ہم تیرے لیے جنگل میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر اس جگہ پہ گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں ہمارے لیے کلمے والوں کے لیے جگہ نہیں ہے تو ہمارے بادشاہ سن لے، ہمیں چھوڑو، ہم جنگل میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے اوپر، ہمارے اس جسم کے اوپر، ہماری اس جان کے اوپر، ہمارے اس بدن کے اوپر پچھلے 10 سال سے وار کیے جا رہے ہیں، لیکن میرے ملک کے بادشاہ ہم نے کبھی آہا نہیں نکالی، بھلے ظلم ہونے تو برداشت کر لیں گے،
लेकिन चंद दिनों के बाद में बदन के अंदर एक छोटी सी चीज रही है, वो हमारा दिल है। वो मोहम्मद की मोहब्बत इस दिल में है, उस दिल के ऊपर वार किया जा रहा है। ए मेरे मुल्क के बादशाहों, उस दिल की हमारी रखवाली कर दो। आप मेहरबानी करके दिल के ऊपर मत कराइए, बाकी सब बर्दाश्त कर लेंगे। हम किसी को शिकवा नहीं करेंगे, गिला भी नहीं करेंगे।